أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सूरह बकरा की इब्तदा करेंगे और उसका पहला रुकू आज हम पढ़ेंगे। सूरह बकरा का मुख्तसर सा तारुफ़ ये है कि ये मदनी सूरत है। इसकी 286 आयात तय्यबात हैं और 40 रुकू पर मुश्तमिल है। मदनी और मक्की सूरतों में मज़मून के हवाले से ये फ़र्क वाज़ेह मौजूद है, क्योंकि मक्का में मुशरिकीन और कुफ़ार रहते थे। उनका अल्लाह, रिसालत, अल्लाह की वहदानियत, रिसालत, वही, क़यामत पर ईमान नहीं था। इसलिए वहाँ जो आयात तय्यबात नाजिल हुई उनमें अक्सर में उनके अकायद बातिला और फासिदा की इस्लाह को पेश नज़र रखा गया। मदीना तैयबा में जो सूरतें नाजिल हुई, क्योंकि यहाँ का माहौल मुख्तलिफ था, यहाँ के लोग यहूद और अंसार जो है वो यहूद के में ज़ेरे असर थे,
مذہبی حوالے سے بھی، ذہنی اور تعلیمی حوالے سے بھی ان کا معیار یہود کے برابر نہیں تھا۔ یہود اہل کتاب تھے، ان کا اللہ کی وحدانیت، رسالت اور وحی اور قیامت پر ایمان تھا۔ اس لیے یہاں جو آیات بینات نازل کی گئیں اس میں یہود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معیشت، معاشرتی مسائل کو پیش نظر رکھا گیا۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی پہلی آیت سے ابتدا کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ ان کے معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا جن کو جو ہے وہ ان کا علم عطا کیا جاتا ہے وہ اصحاب علم جانتے ہیں۔ ذالکا، وہ، یہاں یہ عظمت شان کے لیے دور کا، بعید کا اس میں اشارہ ذکر کیا گیا۔ اگرچہ کتاب قریب تھی لیکن اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ہاذا نہیں کہا گیا، اس میں اشارہ قریب استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں اشارہ بعید جو ہے وہ اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا۔ ذالکا اصل میں ذا یہ اس میں اشارہ ہے، اور لام جو لاکا یہ دوری کے لیے بعد کو ظاہر کرتا ہے، اور قاف یہ خطاب کے لیے ہے کہ مخاطب کو بتایا جا رہا ہے۔ الکتاب یہ اسم ہے اور اس کا روٹ ورڈ قاف، تے اور بے ہے۔ کاتبہ یکتبو کتاباً، اور یہاں اس کتاب سے، الکتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، اور کتاب کی یہ واحد ہے اور اس کی جمع کتب ہے۔ لا نہیں کے لیے ہے یا انکار کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ ریبا، ریب را یا اور با، رابا یریبو ریبن، گمان، شک، تہمت۔ فی ہے، فی یہ حرف جر ہے، اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، اور اس کا معنی ہے فی کا مطلب ہے میں۔ ہی یہ ضمیر جو قرآن کریم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہدن، اس کا روٹ ورڈ یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، جس ہم نے اس کے متعلق بات کی تھی اہدنا الصراط المستقیم میں۔ ہدن، ہا، دال اور یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہدا یہدی ہدایتاً، اور ہدن ہدایت۔ للمتقین، لام یہ حرف جر ہے جو اپنے بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، اس کا معنی ہے کے لیے۔ متقین، اتقا یتقی اتقاءً، اور تقاتن و تقیتن، اس کا مطلب ہے بچنا، ڈرنا۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے نواہی سے بچے۔ نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جائے اور اوامر کو بجا لائے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے۔ الذین، الذی واحد ہے اور اس کی جمع الذین ہے۔ یہ بھی اس میں موصول ہے۔ یہ پہلے جملے اپنے ما قبل جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یؤمنون، آمنا
یؤمنو ایمانن، اس کا روٹ ورڈ الف میم نون ہے۔ تسلیم کرنا، ماننا، تصدیق کرنا، توثیق کرنا، دل سے تصدیق و یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بالغیب، با ساتھ مائیت کے لیے ہے، حرف جر ہے، ما بعد اسم کو زیر دیتا ہے۔ الغیب، غین یا اور با، غابا یغیب غیباً، غیاباً اور غیبتاً اس کے اور غیوباً اس کے مصدر ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ وہی ہے آسمانی خبر، انسان سے پوشیدہ چیزیں اور علم لدنی اور مخفی چیزیں، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ یقیمون، کاما، اس کا روٹ ورڈ قاف الف اور میم، اقامہ یقیمو اقامتاً، قائم کرنا، ادا کرنا پورے حقوق کے ساتھ۔ الصلاۃ، صاد لام اور یا، صلی یصلی صلاتن، اس کا معنی دعا، دعائے خیر، عبادت، سکونت۔ وَمِمَّا، واو یہ پہلے گزر چکا ہے، حرف عطف ہے۔ مما اصل میں یہ من اور ما ہے، اس کا من ما نون کو میم کے اندر مدغم کر دیا، ملا دیا تو اسے مما پڑھتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، یہ بھی حرف جر میں سے ہے۔ ما جو، یہ اس میں موصول سے ہے، تو مما اس سے جو، رزقناہم، یہ اس کا روٹ ورڈ را زا اور قاف، رازقا یرزقو رزقاً، یہ رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے روزی دی۔ ہم یہ اس میں ضمیر ہے جمع۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ضروری ہے کہ جہاں بھی ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے یہ ذکر کی گئی ہے، تو جہاں بھی اکثر مقامات پہ جہاں مذکر ضمیریں ذکر کی گئی ہیں اس میں خواتین بھی شامل ہیں، سوائے وہ معاملات کہ جو ان کے لیے علیحدہ ہیں، وہ اس میں ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن باقی میں جہاں مذکر کا ذکر ہے اور جمع کا ذکر ہے اس میں وہاں خواتین بھی شامل ہیں۔ ینفقون، نون فا اور قاف، انفقا ینفقو انفاقن، خرچ کرنا، تو ینفقون خرچ کرتے ہیں۔